औरंगजेब साहब, ये बताइए कि ये जो एफबीआर के जो टारगेट्स थे, तो इस बजट में हमें नज़र आ रहा है कि वो टारगेट्स पूरे नहीं हुए। एक तो ये बताएं इसकी वजह क्या है, वो टारगेट्स पूरे क्यों नहीं कर सके अपने टैक्स कलेक्शन के, और अगर इस साल भी वो टारगेट पूरे नहीं करते तो फिर आप क्या स्ट्रेटजी होगी? आप क्या नए टैक्स लगाएंगे, मिनी बजट पेश करेंगे, क्या करेंगे? जी हमीद साहब, मैं दो तीन चीज़ें इसके बारे में ज़िक्र करना चाहूँगा। एक तो ये है कि टारगेट हमेशा, मैं जब प्राइवेट सेक्टर में भी था तो टारगेट हमेशा एम्बिशियस रखा जाता है, बट ऑल्सो विच इज़ अचीवेबल। तो मैं इसको इस ज़मरे में कहूँगा कि जब हमने ये एडमिनिस्ट्रेशन संभाली प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने, अगर आप उस वक्त देखें तो हमारे ओवरऑल जो एफबीआर के रेवेन्यूज़ थे वो तकरीबन 7 ट्रिलियन थे। बाय एंड ऑफ दिस जून हम 13 ट्रिलियन पे होंगे। आप हिस्ट्री में जाके देखिएगा कि कब ये ऐसे हुआ है कि 2.5-3 साल के अरसे में जो टैक्स रेवेन्यूज़ एफबीआर के हैं वो ऑलमोस्ट डबल हो गए हों। तो आई थिंक वी ऑल्सो हैव टू पुट दैट इन दैट कॉन्टेक्स्ट कि हम 8.8% से शुरू हुए थे टैक्स टू जीडीपी, नाउ एट अबाउट 10.5-10.6%। अच्छा, अब ये हुआ कैसे है? और इस साल अब आपने देखा होगा कि हमने 24 में नए टैक्स लगाए, हमने 25 में भी नए टैक्स लगाए, बट इस साल हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। वी आर फोकस्ड ऑन इन्फोर्समेंट एंड कंप्लायंस, और जो कोई डिस्टॉर्शंस है हम उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब ये भी है, हम IMF के प्रोग्राम में भी हैं, तो इस दफ़ा वो क्यों माने कि आपने नए टैक्स नहीं लगाने? वो इसलिए ने कि दे हैव सीन कि पिछले 2 सालों में हमने इन्फोर्समेंट कंप्लायंस, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं अगर आपके पास 1 मिनट है। जी जी बिल्कुल। इन्फोर्समेंट कंप्लायंस से ये है हमीद साहब कि ये मकसद है, बिकॉज दिस शुड नॉट बी कि 10,000 फीट के लेवल पे हम डिस्कशन कर रहे हों। इन्फोर्समेंट कंप्लायंस, सेल्स टैक्स को उठा लें तो वहाँ जो लीकेज थी, जो पिलफ्रेज थी, जो भी आप समझ लें, करप्शन थी, तो हमने हर सेक्टर को उठाया है और उस सेक्टर को हम आगे लेकर जा रहे हैं थ्रू डिजिटल प्रोडक्शन मॉनिटरिंग। वहाँ कैमरे लगाए गए हैं हमारे पास, उस पर AI लेड CRM सिस्टम है एक्सेट्रा। तो हमने शुरू किया शुगर से। शुगर से हमने इसलिए शुरू किया कि वज़ीर आज़म साहब ने यह कहा कि यू शुड स्टार्ट विद शुगर बिकॉज मेरी अपनी फैमिली इस बिजनेस में इन्वॉल्व है। तो ये ना हो कि लोग कहें कि आप बाकी सेक्टर्स में तो चले गए हैं लेकिन आपने अपने घर से नहीं शुरू की। तो हमने वो ये डिजिटल प्रोडक्शन मॉनिटरिंग शुगर से शुरू की, फिर सीमेंट में गए, नाउ वी आर गोइंग इनटू टोबैको, इनटू बेवरेजेस, इनटू टेक्सटाइल्स। तो शुगर और सीमेंट की मद में हमें कोई तकरीबन 60 से 70 बिलियन रुपए का एडिशनल सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स आ चुका है। सो दिस इज नॉट समथिंग विच इज एन एकेडमिक डिस्कशन। तो ये है वो इन्फोर्समेंट और कंप्लायंस जिसके बेसिस पे भी फील कि हम अगले साल का जो टारगेट है हम इसी तरह हम इंशाल्लाह उसको मीट करेंगे। अच्छा, दूसरा ये है कि अभी ये बहस चल रही है हमीद साहब, जो मैंने बजट की स्पीच में कहा था कि हम नया ऑपरेटिंग मॉडल लेकर आ रहे हैं। जी देखिए, ऑपरेटिंग मॉडल ऐसा है कि हम ह्यूमन इंटरवेंशन को कम करना चाह रहे हैं। क्योंकि देखिए इशू क्या आता है, लोग कहते हैं जी कि बाय एंड लार्ज हम टैक्स देना चाहते हैं लेकिन हमें आप एफबीआर से दूर रखें, राइट, बिकॉज यहाँ हरासमेंट होती है, यहाँ ये हमारे से पैसे लेते हैं एक्सेट्रा, टैक्स दे देंगे, इनसे दूर रखें। एक छोटा सा मुल्क हो, एक आइलैंड कंट्री हो, फिर तो चलें शायद हो सकता है हम ये कर लें, लेकिन 25 करोड़ के मुल्क में हम ये नहीं कह सकते कि यू आर नॉट गोइंग टू डील विद द टैक्स अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। तो इसलिए अब जो हम नया ऑपरेटिंग मॉडल लेकर आ रहे हैं खासतौर पे सेल्स टैक्स इनकम टैक्स में, उसमें जो इनकम टैक्स ऑफिसर की डिस्क्रेशनरी पावर्स हैं वो बिल्कुल लिमिट हो जाएंगी जी, बिकॉज अब ये एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा, वो ये सारी असेसमेंट करेगा। कोई डेटा है हामिद मीर साहब, हमारे पास पूरा डेटा है। मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मेरा सारा लाइफस्टाइल जो मेरा डेटा आता है वो आता है नादरा से। ठीक है, मेरे पास गाड़ियाँ कितनी हैं, मेरे पास घर कितने हैं, मैं इतना यूटिलिटी बिल्स पे करता, और एफबीआर को पता है कि मैं टैक्स कितना देता हूँ।
So all we are doing is the third party sources جو ڈیٹا ہمیں آتے ہیں اور جو ٹیکس دیتے ہیں اس کو ہم نے اکٹھا کر لیا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ بیسس پہ کیا کیا ایشوز ہیں جو سامنے آ رہے ہیں. اچھا, تو ہم اس اسیسمنٹ کے بیسس پہ اب یہ اسیسمنٹ جایا کرے گی, آرڈر جایا کرے گا, اور جو انکم ٹیکس آفیسر گوئنگ فارورڈ از جسٹ گوئنگ ٹو ڈیل ود دا ریکوری ایٹسٹرا. تو یہ نیا آپریٹنگ اس ٹوٹل پیراڈائم شفٹ جو اچھا اس میں ایک سوال ہے, اس میں ایک سوال ہے, یہ جو پچھلے دنوں ایک چھوٹے تاجروں پہ فکس ٹیکس کی ایک اسکیم جو ہے وہ شروع کی گئی ہے, تو اب بہت سے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں جی کہ اگر آپ نے اپنی مثال دی ہے, آپ کو میرا بھی پتہ ہے اور بھی لوگوں کا پتہ ہے جی کہ ان کی کتنی آمدنی ہے, یہ کتنا ٹیکس دے رہے ہیں, تو وہ چھوٹا تاجر جس سے آپ صرف 2000 روپیہ ٹیکس لیا کریں گے, تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس کی آمدنی کتنی ہے اور اس کا وے آف لیونگ جو ہے وہ کیا ہے, اس کے پاس کتنے گھر ہیں اور وہ کتنا خرچہ کرتا ہے, کتنی دفعہ وہ پاکستان سے باہر آتا جاتا ہے, لیکن ٹیکس وہ صرف 2000 روپے دے گا. تو آپ کے خیال میں یہ قابل عمل ہوگا؟ دیکھیں یہ ہر جگہ سے یہ بات آ رہی ہے, اور یہ جو میں سے کہوں گا کہ جو بھام ہے یا اسکیپٹسزم ہے اس کو کہوں گا ہے کہ جی آپ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے, یہ بات درست ہے, بیکاز ہم پچھلے 10 سال میں تو نہیں کر پائے, ہم نے کافی چیزیں شروع کی اور نہیں ہم کر پائے. اس دفعہ جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم نے اپنے یہ دفتروں میں بیٹھ کے یہ نہیں کیا, ہم نے مشاورت کی. اس میں بلال کیانی صاحب جو ہیں منسٹر آف اسٹیٹ, ان کا ایک بہت بڑا انہوں نے اس میں کلیدی کردار لیڈرشپ رول لیا. حامد سرور صاحب ہیں FBR سے, انہوں نے مل کے سارے جو میجر تنظیمیں تھیں تاجران کی, ان کے ساتھ بات کی, اور آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے چینلز میں آتے رہے ہیں کہ انہوں نے آ کر ایکچولی پریس کانفرنس کی ہے. یہ ایکچولی ان کا مطالبہ ہے, اور جو بنائے بھی گئے ہیں کہ اپنے گوشوارہ کیسے جمع کروانا ہے, جو 2 صفحات ہیں وہ بھی ان کی مدد سے بنائے گئے ہیں. ایک بڑی سمپل انکم سٹیٹمنٹ ہے, ایک بڑی سمپل ویلتھ سٹیٹمنٹ ہے, اور اس کے بیسس پہ ہم لے کر چلیں گے. ایک تو یہ بات ہے کہ جس کیپٹلزم ہے کہ یہ کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے. دوسری ہے حامد میر صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اتنا کم کیوں ہے. دیکھیں کہیں سے شروع تو کرنا ہے نا, سو ہم نے کہا ہے کہ 1% فکس ریٹ آن دیئر اوور آل ٹرن اوور, بٹ ایٹ اے منیمم وہ 25,000 دیں گے. ٹھیک ہے, تو اور دیکھیں یہ بہت بڑی ایک آبادی ہے, 30-35 لاکھ یا 40 لاکھ تک جانا ہے. تو میں نے یہ ابھی پارلیمنٹ میں یہی کہا ہے ہمیں شروع کرنے دیں, اور انشاءاللہ ہم اس دفعہ بڑے پر امید ہیں کہ ان ٹرمز آف براڈننگ آف دا ٹیکس بیس دس ول بی سکسیزفل. اور یہ بتائیں کہ یہ جو ٹیکسوں میں آپ نے کچھ ریلیفس بھی دی ہیں, مثلا پراپرٹی سیکٹر میں ابھی آپ نے اعلان تو نہیں کیا لیکن آپ سوچ رہے ہیں کہ ان کو بھی ریلیف دی جائے ود ہولڈنگ ٹیکس پہ, تو یہ جو معاملات ہیں اس پہ IMF جو ہے وہ مان جائے گی, وہ آن بورڈ ہے؟ دیکھیں اس میں جو ابھی تک اوور آل میں نے اپنی بجٹ سپیچ میں جن چیزوں پہ بات کی کہ ہم ایکسپورٹرز پہ جو ایڈوانس ٹیکس ختم کر رہے ہیں, ہم ان پہ سپر ٹیکس ختم کر رہے ہیں, ہم جو چھوٹی سلیبز ہیں, جو فرسٹ 6 سلیبز ہیں وہاں پورا سپر ٹیکس ختم کر رہے ہیں, جو 50 کروڑ سے اوپر ٹرن اوور ہے وہ 10% سے 8% پہ لے کے جا رہے ہیں, جو ہمارے IT ایکسپورٹرز ہیں ان پہ 0.25% رکھ رہے ہیں. پھر جو سارا کنسٹرکشن پہ آپ نے بات کی, جی کنسٹرکشن میں ہم ٹرانزیکشن ٹیکسز کو نیچے لے کے جا رہے ہیں تاکہ ٹرانزیکشن ایکٹیویٹی شروع ہو جس سے یہ شعبہ آگے چلے. اینڈ دین فائنلی دا سیلریڈ کلاس, جو ہم نے سارا سلیبز پہ کم کیے ہیں, ریٹ سرچارج کو ختم کیا ہے. یہ سارا کچھ جو ہے حامد میر صاحب وی آر ان این IMF پروگرام, یہ سب ان کی مشاورت سے ہم آگے لے کر جا رہے ہیں, بیکاز وی آر ویری کمیٹیڈ ٹو اسٹے ود دا پروگرام, تاکہ اس پروگرام کو ہم سکسیزفلی کنکلوڈ کریں. تو یہ لیکن ہم نے اس میں جو ان کو یہ بات ضرور کہی ہے جو میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ہم آپ کو جو لیکیج ہے سسٹم میں, جو پلفریج ہے, جو کرپشن ہے, اس کو ختم کر کے, تاکہ یہ جو بیکاز دیکھیں ہم نے کرنے کی کوشش کیا حامد میر صاحب کہ ڈاکیومنٹڈ کارپوریٹ سیکٹر اور سیلریڈ کلاس ان پہ ڈسپرپورشنیٹ برڈن تھا, تو یہ اس کو ہم نے کم کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ اس ملک میں جو ایکٹیویٹی ہے شروع ہو چکے اور اس کو معاشی ترقی کی طرف لے کے جائیں.
اور دوسرا ہم نے ان کو اس دفعہ ریٹیلر اسکیم کی بات کی ہے کہ ہم اس کو براڈن بھی کر رہے ہیں، بیکاز ریالٹی یہ ہے کہ ہمیں میر صاحب کہ وی کی ناٹ کنٹینیو ٹو گو بیک ٹو دا سیم فار مور. ٹھیک ہے، تو اب تھوڑا سا یہ بتا دیں، آپ کا تعلق بھی ایک ایسے خاندان سے ہے جس میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایگریکلچر سے وابستہ ہیں، تو یہ جو کسان آپ کی گفتگو سن رہے ہیں، کاشتکار آپ کی گفتگو سن رہے ہیں، تو بتائیں گے کہ اس بجٹ میں آپ نے ان کو کیا ریلیف دیا ہے؟ جی میں نے جیسے ذکر کیا، ایک تو دیکھیں جو ایگریکلچر کریڈٹ ہے وہ 15% بڑھا، لیکن میں نے زرخیزی اسکیم کی ذکر کیا کہ ہم نے اس میں کیسے چھوٹے کسانوں پہ خاص طور پہ ان پہ 300 ارب روپے وداؤٹ کولیٹرل ان کو دینے جا رہے ہیں. پھر یہ دیکھیے جو ایکوپمنٹ امپورٹ ہوتا ہے یہ الٹیمیٹلی ان کے فائدے میں آئے گا کہ جو ہارویسٹرز ہیں، ٹریکٹرز ہیں، ایک تو کوئی یہاں مینوفیکچر ہوتے ہیں نا جی، لیکن جو خاص طور پہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کے بیسس پہ ہم اس کو آگے کیسے لے کے جائیں. اور میں اس میں 1 منٹ میں آتا ہوں کہ کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں. ان پہ ہم نے ساری ڈیوٹیز صفر کر دی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، پھر جو ری فائنینس کی ہم بات کر رہے ہیں، ری فائنینس کی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ صرف بڑے ایکسپورٹرز کے لیے نہیں، اس دفعہ ہم نے کہا ہے اور اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کر ہم یہ کریں گے کہ ایس ایم ایز کا کتنا مختص ہوگا اور ایگریکلچر پہ کتنا مختص ہوگا. پھر جو پرائم منسٹر یوتھ لون پروگرام ہے اس میں تقریباً 110 بلین روپے جو یوتھ ہیں وہ جو زراعت کے شعبوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہم یہاں لے کر آئے ہیں. اور جیسے آپ نے ذکر کیا، میں آج سے کوئی 2 ہفتے پہلے یا آئی تھنک وہ عید کے دوران میں نے 2 دن کمالیہ میں گزارے ہیں جو میرا آبائی گاؤں ہے. لیکن اس میں دیکھیے تھوڑا سا نا یہ تالی حامد میر صاحب دونوں ہاتھ سے بجے گی. جو ہم انڈسٹری کے لیے کر رہے ہیں بیکاز دا پرائیویٹ سیکٹر ہیز ٹو لیڈ دا کنٹری، انہوں نے بھی اپنے جو بزنس ماڈلز ہیں اس کو دیکھنا ہے، پروڈکٹیوٹی بڑھانی ہے. اسی طرح میں کچھ کسانوں کو ملا، دیکھیں ان کی گندم کی کچھ کی اوسط 30 من تھی، کسی کی 35 من تھی، کسی کی 40 من تھی. پھر میں ان کسانوں کو بھی ملا جن کی اوسط جو تھی وہ 70 من سے اوپر تھی. تو دے آر موونگ آن دا ایگریکلچر سائڈ ان اے اسمارٹر وے. جو ایگرونومی سروسز کو استعمال کر رہے ہیں، ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہے ہیں، اور اریگیشن کو انہوں نے کیسے کرنا ہے. تو ہمیں اپنے کسانوں کو بھی ہیلپ کرنی ہے. اور اسی لیے اب جو ہزاروں سٹوڈنٹس جو ہیں، آپ کو پتہ ہے حامد میر صاحب جو وزیر اعظم جو چین کے ساتھ یہ بات کر کے آئے ہیں وہ ان کی یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں تاکہ ان کی جو مین چیزیں ہیں، اور اس میں سے کوئی 1200 اسٹوڈنٹس تو ایکچولی واپس آ گئے ہیں تاکہ دے برنگ دا بیسٹ پریکٹسز بیک ٹو پاکستان تاکہ ییلڈ بڑھ سکے اور ہم اس کو آگے لے جا سکیں. جی